کار اور ایڈیٹر ان چیف لغاری صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ بہت بڑا دن ہے پاکستان کے حوالے سے بھی، اور او آئی سی کا جو اجلاس ہے اور او آئی سی ممالک کے حوالے سے وہ جو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر 1969 سے شروع ہونے والا سفر آج تک جاری ہے، لیکن جو اس پورے سفر میں سنگ میل ہیں بڑے اور چھوٹے، لیکن شاید او آئی سی اس طرح سے ایکٹیو بھی نہیں ہوئی جس کا اظہار بھی وزیر اعظم پاکستان بھی کر رہے تھے۔ اس وقت دوبارہ سے اکٹھے ہونا تمام مسلم ممالک کا، او آئی سی کا، جب پوری مسلم ورلڈ کے اندر بہت سے مسائل بھی ہیں اور چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ چینج بھی ہو رہی ہیں، یہ کانفرنس کتنی اہم ہوگی سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس کئی لحاظ سے اہم ہو سکتی ہے۔ آپ بعض فیصلوں کے بارے میں آپ آرام سے جا سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت آسانی سے جو ہے وہ آپ اتنی بڑی پیش رفت کر سکتے ہیں کہ جو ساری دنیا کے لیے حیران کن ہوگی۔ مثلا آپ ایک بلاک بنا دیں، آپ ایک مسلم بلاک بنا دیں جس طرح سے یورپی یونین ہے، اسی طرح سے ایک اسلامک یونین بنا دیں، اور آپ ایک کامن کرنسی بنا دیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس امپورٹس جو ہے وہ بہت ہی اپنی ایک کرنسی بنا دیں، جو بھی کرنسی اسی کرنسی میں آپ کی اپنی مقامی کرنسی رہے آپ کے ساتھ بے شک، لیکن ایک مقامی کرنسی ہو، کوئی مسلم ڈالر ہو یا کوئی مسلم دینار ہو، درہم ہو، کوئی چیز ہو، اس کے اندر آپ ایکسچینج کریں تو آپ کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ایک اچھا ایک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس کو وسیع کیا جائے اور اس کو تمام ملکوں میں اس کی برانچز ہوں، اور یہ آپ کا سینٹرل بینک ہو مسلم دنیا کا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے آپ چل سکتے ہیں۔ ایک مسلم دنیا کے لیے ایک سیکورٹی کا کنسپٹ دے سکتے ہیں کہ ایک کامن سیکورٹی کی طرف جائیں اور ہمارا ایک اس کے میں رول ہونا چاہیے، لیکن بیسک ایشوز پر یہاں باتیں کم ہوتی ہیں، کوشش ہوتی ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن چونکہ انفلوئنسز ہیں دیگر سپر پاورز کے آپ کے اوپر، آپ ان انفلوئنسز سے باہر نہیں آتے ہیں کیونکہ آپ کا بہت سا انٹرسٹ جو ہے وہاں پر انویسٹ ہو چکا ہے۔ 69 کی یہ جو پہلی کانفرنس تھی اسلامی سربراہان کی، اس کے بعد جب آپ کی 74 میں دوسری بڑی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، اس کے بعد ہم اس فورم کو اور آگے نہیں لے جا سکتے۔ اس فورم میں یہ بات آئی تھی کہ ہمارے لیے یہ جو انرجی ہے، یہ جو تیل ہے، یہ ہم اس پیٹرول کو پیٹرول ڈالر کے طور پر، یہ کنسپٹ، یہ ایک اصطلاح آئی تھی، ایک ٹرم ایجاد ہوئی تھی پیٹرول ڈالر، اور پیٹرول ڈالر کے طور پر وہ اسلامی ممالک نے تیل کی قیمت بڑھائی، ایک اوپیک بھی بنا اور اس کے تیل کے قیمتیں بھی طے ہوئیں، اور اس طرح ان کی معیشت بھی بہتر ہوئی۔ یہ بتائیں نا 69 میں پہلی کانفرنس ہوئی ہے، 69 میں اس وقت یو اے ای آزاد نہیں تھا، 70 میں آزاد ہوا، اور جب 70 میں آزاد ہوا ہے تو یو اے ای کی ٹوٹل دبئی شہر کی پکی سڑکیں 6 کلومیٹر تھیں، 6 کلومیٹر۔ اب وہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کر چکا ہے اس اپنی آزادی کے بعد۔ اس کے ساتھ بہت سے عوامل ہیں جو دوسرے ممالک نہیں کر سکے ہیں، لیکن اس نے اپنی انفرادی ترقی کے طور پر کام کیا۔ بہت سے عوامل اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے دیگر ممالک کو ترقی کے مواقع نہیں مل سکے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو ایک انرجی ریسورسز تھیں، اور کویت میں، بحرین میں، اور قطر میں، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں، اور عمان میں، مسقط میں، یہاں پر تیل کے ذخائر ہونے کی وجہ سے ایک گلف کوآپریٹو کونسل بن گئی، وہ ایک بڑا فورم بنا ہے۔ اس میں بھی اختلاف آئے جب قطر کو علیحدہ کیا گیا یا قطر نے علیحدگی کی تھی، اب وہ پھر ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک اپنے معاشی مفادات کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کریں گے، آپ کا بڑھنا جو ہے اور سیکورٹی کے بھی انٹرسٹ کو آپ ایک ساتھ نہیں کرتے، تو پھر آپ کے لیے اس طرح سے جو ہے وہ اب نیٹو کی کیا ضرورت ہے؟ نیٹو تو بنا تھا کہ کمیونزم کے خلاف یا کمیونسٹ بلاک کے خلاف نیٹو بنا تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب نیٹو کس لیے ہے؟ اب نیٹو کی فورسز کہاں آتی ہیں؟ نیٹو کیا کرتا ہے کہ نیٹو کی فورسز افغانستان میں آ جاتی ہیں یا کسی اور مسلم ملک میں چلی جاتی ہیں۔ اب ان دنوں ان کو وہاں پہنچنا تھا سوویت یونین میں، وہاں ایک اور جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے کہ روس نے جو ہے وہ یوکرین پر اٹیک کر دیا۔ مسلم دنیا اگر آگے بڑھنا چاہتی ہے، اگر انفرادی طور پر کچھ گلف کی ریاستیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو ان کا میدان بھی ان کے پاس ہے اور چلنا بھی ان کے پاس ہے، لیکن اگر ساری اسلامی دنیا کو جو جیسے عمران خان کہہ رہے تھے کہ 1.5 ارب کی آبادی ہے، 1.5 ارب کی آبادی کے لوگوں کو اگر ایک ساتھ چلنا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا بلاک بن سکتا ہے،
اور اس طرح سے ورک بھی کر سکتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ قدیم متس نہیں ہیں، وہ جو دنیا کے مذاہب جو باقی ہیں ان کا احترام ہم بہت احترام کرتے ہیں، لیکن وہ مت ہے. ہر مذہب کا اپنا ایک کنسپٹ ہے. یہ ایک لائف کا کنسپٹ دیتا ہے مذہب، جس میں ظلم نہیں ہے، جس میں بربریت نہیں ہے، جس میں انسانی حقوق موجود ہیں، جہاں کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، غلام اور آقا ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے پریکٹیکل دین کا حصہ ہیں. اب ان چیزوں کو آپ اپلائی کریں تمام لوگوں کو اور مساوات قائم کریں اپنی سوسائٹیز کے اندر، اور تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، جو ہمیں نظر نہیں آیا اس سے پہلے. شاہد امین صاحب بھی ہمیں جو ہیں سابق سفیر، ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور جمیل فاروقی سینئر اینکر پرسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن پہلے شاہد امین صاحب سے بات کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھا امین صاحب جس طریقے سے OIC میں جن معاملات کو اٹھایا گیا، خاص طور پہ وزیر اعظم نے جو ابھی خطاب کیا، ایک تو اسلاموفوبیا جس کے لیے بڑی کامیابی ہے، UN میں قرارداد منظور ہونا، پھر ظاہر تمام ممالک کا اس پر خراج تحسین پیش کرنا، پاکستان کو خاص طور پہ جس طرح عمران خان نے اسلاموفوبیا بات کی. لیکن آج جو انہوں نے روس اور یوکرین کا معاملہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ میں تمام مسلم ممالک سے کہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں، بلکہ نہ صرف توجہ دیں بلکہ بات کریں، بلکہ جنگ بندی کے حوالے سے چین کو انہوں نے کہا کہ اپنا کردار ادا کریں، ورنہ ایک بہت بڑی بحرانی کیفیت میں چلا جائے گا پورا خطہ. تو آپ سمجھتے ہیں کتنی اچھی تھی، کتنی بیلنس تھی تقریر OIC کے اجلاس سے؟ میرے خیال میں بہت مناسب تقریر تھی، اور اس میں بعض بڑے نئی چیزیں بھی آئی ہیں. خاص طور پہ یوکرین کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک آئیڈیا سامنے رکھا ہے، ایک انیشیٹو لیا ہے. اب یہ تو بات چیت کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ باقی اسلامک کانفرنس میں اس کو پذیرائی ملتی ہے، یا باقی اسلامی ممالک جو ہیں کوئی اہم رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یقیناً یہ ایک دشوار مسئلہ تو ہے، اور اس میں وہ تک پاکستان نے ایک نیوٹرلٹی قائم رکھی ہے، اور بھی اسلامی ملک نے بائی اینڈ لارج میرے خیال میں یا تو نیوٹرل ہیں یا انہوں نے روس کی مخالفت کی ہے. بہرحال جیسے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس مسئلے کی بہت ہی منفی نتائج سامنے آ چکے ہیں، اور وقت کے آنے کے ساتھ یہ بہت زیادہ گمبھیر ہو سکتا ہے. اس میں بالکل ایک لحاظ سے اس کے بارے میں لا تعلقی کرنا جو ہے وہ دنیا کے امن کے مفاد میں نہیں ہے. خاص طور پر غریب ملکوں کے لیے آپ نے دیکھا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ جنگ اور بڑی اس کی حیثیت ہو گئی تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا. تو یہ ان کا ایک اہم انیشیٹو تھا. باقی ہمارے وزیر اعظم نے جو تقریر کی اس میں جیسے اسلاموفوبیا کا ذکر کیا، جس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ایک اچھا رول ادا کیا ہے. اقوام متحدہ نے ایک دن بھی مقرر کر دیا ہے اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا کا ایک احتجاج کے طور پہ. تو یہ ہماری ایک سفارتی کامیابی ہے، جس کے بارے میں کئی ممالک نے آج کی تقریروں میں پاکستان کو دیا ہے. تو میرے خیال میں اس جو کانفرنس کی دیکھیے ہمارے نقطۂ نظر سے سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کا 75واں سال آزادی ہے، اور دنیا کے اسلامی ممالک سب جمع ہوئے ہیں، اور پاکستان کے لیے ان کے خیر سگالی کے جذبات جو ہیں ہمارے لیے بڑی باعث تقویت ہیں، ہمارے پاکستان کے مورال کو ریز کرتے ہیں. اس سے پہلے 50ویں سالگرہ پہ OIC کا سمٹ بھی ہوا تھا. وہ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ OIC بائی اینڈ لارج جو ہے بہت پاکستان کی ہمدرد اور ساتھی رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت تقویت کا باعث ہے. خاص طور پہ ہندوستان کی جو ہمارے خلاف سازشیں ہیں اور ان کی کوششیں ہیں کہ اسلامی دنیا میں بھی تفرقہ آئے اور پاکستان کے ساتھ حمایت کم ہو. میں پچھلی دنوں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، بڑے خوش تھے کہ عمان کا شاید وقت جو ہے ہائی لیول کا نہیں وغیرہ، لیکن آج کی میٹنگ نے ثابت کر دیا کہ بائی اینڈ لارج اسلامی ممالک یہاں پہ موجود ہیں، اور یقیناً جو بہت سارے عالم اسلام کے مسائل ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں OIC کیا کر رہی ہے. میں خود OIC میں دیکھیں پاکستان کا سفیر رہا ہوں، 4 اسلامک سمٹ میں نے اٹینڈ کیے ہیں. تو میں کہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جس کا عمران خان نے بھی آج ذکر کیا ہے. ہم جی شاہد امین صاحب گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل بہترین اور بڑا بیلنس تھا آج وزیر اعظم خطاب. جمیل بھی ہمارے ساتھ ہیں. جمیل، ظاہر ہے جس وقت سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی سیاست گزر رہی ہے، اور خاص طور پر عمران خان کی ہم بات کریں،
ایک پریشر تو ہے، لیکن جو آج OIC کے اجلاس میں جو انہوں نے خطاب کیا، اسلاموفوبیا بڑا اہم معاملہ جس میں بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی، ہمیشہ بات کی عمران خان نے، پھر نہ صرف کشمیر، فلسطین، افغانستان اور روس اور یوکرین کا معاملہ، تمام تر معاملات پر انہوں نے بڑی بیلنس گفتگو کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ دیکھیں، ہمارے عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم، ان کے کریڈٹس پہ بہت ساری چیزیں ہوں یا نہ ہوں، کم از کم ایک بات ان کے کریڈٹ پہ ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اسلاموفوبیا جیسے سینسٹیو ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب گورنمنٹ کے پچھلے 3.5 سالہ دور میں بہت مہنگائی بڑھی ہے، گورننس کے معاملات میں بڑے ایشوز تھے، لیکن ہماری جو فورن پالیسی تھی دیٹ واز کریکٹ. ہمیں یہ چیز نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ انہی کے دور حکومت میں پاکستان 40 سال بعد پہلی مرتبہ OIC کی وزرائے خارجہ کانفرنس پہلی مرتبہ آرگنائز کرانے میں کامیاب ہوا، جو افغانستان کے اوپر تھی. اب دوسری مرتبہ پاکستان کے اندر وزرائے خارجہ کانفرنس ہوئی جس میں کشمیر، فلسطین، افغانستان اور ایسے دیگر معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اسلاموفوبیا کو رجسٹر کیا یو این نے قرارداد منظور کر لی اور ایک دن کو ریکگنائز کیا 15 مارچ if I'm not wrong 15 مارچ اب عالمی دن کے طور پر منایا جائے گا. یہ ایک تو عمران خان کے بطور لیڈر قد کو اس نے اونچا کیا، دوسرا ان کا عالمی پرسپیکٹو خاص طور پر اسلام کے حوالے سے کہ کوئی بھی دنیا کا مذہب دہشت گردی کی ترویج نہیں دیتا ہے، نہ ترغیب دیتا ہے. تو اسلام کو بھی اگر ٹیررزم سے کنیکٹ کیا جاتا ہے تو ویسٹ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اور آج جس طرح انہوں نے فلسطین کے اوپر بات کی، افغانستان کے معاملے کے اوپر بات کی اور یہ کہا کہ اسرائیل اور بھارت دونوں آبادی کے تناسب کو بڑھا کر سینسس کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں، اور نو آبادیاتی نظام اگر اسی طرح سے ترویج پاتا رہا تو کشمیر جو مقبوضہ وادی کشمیر ہے، بھارت کے زیر تسلط ہے، اس حوالے سے اقوام عالم کی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے. تو ہمیں خان صاحب کے اس خاص پرسپیکٹو کے اوپر انہیں کریڈٹ دینا ہوگا. اب افسوسناک یہ ہے، دس از این انفارچونیٹ تھنگ، کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر عالمی تعاون تنظیم، اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر، اور نیچے تقریباً تمام مین ٹی وی چینلز کے جو ٹکرز ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور زرداری صاحب کی ملاقات کے حوالے سے نظر آتے ہیں، مولانا صاحب کی ایکٹیویٹیز سے نظر آتے ہیں، تحریک عدم اعتماد سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بہت انفارچونیٹ ہے خاص طور پر اس مومنٹ کے اوپر، یا تو اس اسلامی تعاون تنظیم کی پاکستان کی ہوسٹنگ جو تھی وزرائے خارجہ کانفرنس کی، اس کو پہلے کر لیا جاتا یا اس تحریک عدم اعتماد کے بعد میں کر لیا جاتا. کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس کا جو امپریشن جا رہا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا پروپیگیٹ کر رہا ہے، خاص طور پر انڈین میڈیا جس طرح پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ آفٹر OIC خان صاحب جانے لگے ہیں، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کی سٹیٹ کے لیے. ہماری فورن پالیسی جو ہم نے بڑی ایک مشکل کے بعد ایک خاص ڈائریکشن میں کی تھی، اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا. آنے والے دنوں میں پاکستان کو شاید مزید مسائل فیس کرنا پڑے، لیکن خان صاحب کی کریڈٹ لسٹ سے نہ آپ، نہ ہم، نہ تاریخ یہ والے جو ان کے کریڈٹس ہیں ان کو ہٹا سکتی ہے کہ انہوں نے اسلاموفوبیا کو رجسٹر کرایا. UN کی جنرل اسمبلی کے اندر جس طرح ایک زبردست تقریر کی، اس کا کریڈٹ آیا. ہاں، انہی کے دور کے اندر انڈیا نے جو مقبوضہ وادی کے اندر کیا آرٹیکل 35A اور ایبروگیشن اس کی، تو وہ جو 370 کی وہ ایک معاملہ ہے، لیکن اس کا ڈینٹ کو ریپیئر کرنے کے لیے جو انہوں نے کاوشیں کی ہیں اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے. نہ صرف آپ جو پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے بات کر رہے ہیں کہ اس وقت فوری، جمیل آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے ٹرینڈز بھی شاید OIC بہت نیچے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے، اور کچھ اور پولیٹیکل جو ٹرینڈز ہیں اور جو بڑے غیر اخلاقی قسم کے ٹرینڈز ہیں وہ بہت شاید ٹاپ پر اس وقت وہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہرحال المیہ ہے. اس طرح بحیثیت پاکستانی بھی اس چیزوں کو اگر دیکھا جائے، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے اور جو الیکٹرانک میڈیا کے ذمہ داران ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. ایک چیز آپ بات کر رہے تھے ابھی لغاری صاحب، پیٹرو ڈالر کی، اسلامک بلاک کی، اسلامک بینک کی. سر یہ کوششیں تو ہوئیں، آپ نے تو یہ شاہد ہیں، آپ نے وہ ساری چیزیں اس وقت دیکھی ہیں، ہم تو ہسٹری کو اس پڑھ رہے، لیکن اس کے بعد پوری مسلم ورلڈ میں پورا ایک بہت بڑا چینج آیا.
وہ چینج ان لیڈرشپ کے حوالے سے تھا، کچھ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، کچھ کو اس وقت رستے سے ہٹا دیا گیا، کچھ کو ویسے ہی جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا کسی نہ کسی طرح سے، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا ایک دم سے چینج ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. تو سر اس سے کے بعد سے لے کے میں مڈ آف 70s کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے لے کر آج تک پھر مسلم ورلڈ OIC میں تو اکٹھی ہے، لیکن اس کے علاوہ تو ہمیں کہیں ایسے اکٹھا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جتنا بڑا فورم، جتنی بڑی طاقت اور جتنی بڑی آبادی، اس کا ہم نے وہ فائدہ لیا نہیں ہے پچھلے تقریباً کچھ 40-45 سال سے. بات یہ ہے کہ 74 کی جو اسلامی کانفرنس تھی 1974 کی، اس کے بعد 2-3 سال کی ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں. وہ یہ ہوئی ہیں کہ اس کے بعد فوراً بعد ہی شاہ فیصل کا قتل ہو جاتا ہے، اور شاہ فیصل کے قتل کے بعد شاہ خالد آتے ہیں، اور شاہ خالد کے بعد شاہ فہد آ جاتے ہیں. تو یہاں پالیسی شفٹ بھی ہوتی ہے اور پیراڈائم شفٹ بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سعودی عرب سے آگے انوار السادات کا قتل ہو جاتا ہے. انوار السادات کے قتل کے بعد جس طرح حسنی مبارک آئے یا لائے گئے اور جس طرح سے انہوں نے سسٹم کو لے کر چلایا ہے وہ اس طرف نہیں تھا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تبدیلیاں تھیں 74 کے بعد کی، 74 کے وقت اسلامی دنیا میں، عرب دنیا میں بعض پارٹیاں حکمران تھیں. بعض پارٹیاں جو تھیں وہ شام میں تھی، وہ عراق میں تھی، وہ مصر میں تھی، اور ان کا اقتدار جو ہے وہ ایک لحاظ سے امریکہ کی پالیسیوں کے پیچھے نہیں چلتا تھا. پھر وہاں رجیم چینج کی گئیں، اور ابھی جو آپ کے اسی پچھلے ڈیکیڈ میں جو رجیم چینج کا ایک سیلاب آیا بہار عرب کو جس طرح سے، اور بہار عرب کے دوران جس طرح لیڈرشپس کو تبدیل کیا گیا، اور ان کی تبدیلی کوئی وہ نہیں تھی، کوئی ماہیتی تبدیلی تھی یا کوئی ایسی حقیقی تبدیلی تھی جو عوام کے حق میں آ رہی تھی. وہ ساری کی ساری تبدیلیاں جو تھیں وہ ان کو جو بڑے فخر سے کہہ رہی تھیں we came, we saw and we eliminated. تو یہ جو طریقہ تھا نا کہ جس طرح سے اپنا قذافی کے قتل پر جس طرح سے وہ خاتون ہلیری کلنٹن جس خوشی کا اظہار کر رہی تھی، وہ ان کے لیے واقعی خوشی کا اظہار تھا. اس لیے کہ قذافی نے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دروازے کھولے ہوئے تھے. پاکستان کے بہت سے لوگ وہاں کام کرتے تھے، بلکہ بنگلہ دیش کے بعد کوئی 2-2.5 لاکھ آدمی اب بہار عرب سے کچھ ہی عرصہ پہلے وہاں پر جابز پر گئے تھے. پاکستان کے لوگ بھی گئے تھے، لیکن اس نے وہ سسٹم کو ایلیمنیٹ کیا جو سسٹم وہاں چل رہا تھا. یعنی خود لیبیا کے اندر زیرو ٹیکسیشن تھی، زیرو ٹیکسیشن، اور اب وہاں پر لوگ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. لوگوں کی زندگی کو تباہ کر دیا گیا ہے. وہاں سے چلیں آپ جہاں سے تبدیلیاں آئی ہیں. ہمارے بومدین کو تبدیل کیا گیا، پھر وہ زین العابدین علی کو تبدیل کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حسنی مبارک کو اپنا حسنی مبارک تو ویسے ہی گیا تھا، اس کو اپنا بہار عرب میں حسنی مبارک کو ہی اس کا تختہ الٹا گیا، اس کا اقتدار ختم کیا گیا. پھر وہاں پر استحکام نہیں آ سکا. پھر وہاں پر ایک فوجی جنتا آ کر بیٹھ گئی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہاں کے عوام سے. پھر اس طرح سے کوشش کی گئی شام میں تبدیلی لانے کی، شام میں وہ تبدیلی نہیں لا سکے، اور خانہ جنگی کا تو وہ خانہ جنگی ہوئی اور وہاں پر خطرناک نتائج ہوئے. پھر اس طرح کے معاملات اور بھی تھے. یعنی جس طرح سے ہمارا ترکی لغاری صاحب پھر خواب ہے کہ یہ اکٹھے ہونا، اور یہ جو آپ بات کریں کہ یہ طاقت کا اکٹھے ہونا اور پاورفل طاقت کا مظاہرہ ہونا، وہ تو پھر خواب ہے اس وقت بھی. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا جو ہے اس نے ریئلائز نہیں کیا ہے کہ خود بڑی کتنی بڑی طاقت ہے. یہ ابھی ہم کسی جگہ پڑھ رہے تھے یا دیکھ رہے تھے کہ جناب اگر ہاتھی کو یہ پتہ ہو جائے کہ میں شیر کو ایک پاؤں کے نیچے رکھ کر ختم کر سکتا ہوں، تو پھر یہ کہ سارے ہاتھی مل کر چلے اور سارے شیر جو ہیں وہ ان کے قدموں کے نیچے پڑے ہوں. چونکہ یہ احساس نہیں ہوتا ہے اس کو کہ میں طاقتور ہوں، اس لیے 4-5 شیر پہنچ کر اس کو پچھاڑ لیتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے اسلامی دنیا کے ساتھ، ان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. یعنی جو ریزروز ہیں آپ کے پاس مڈل ایسٹ میں اور سینٹرل ایشیا میں اور خود پاکستان میں اور افغانستان میں جتنے بڑے ریزروز ہیں، جتنے نیچرل ریسورسز ہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہیں. اور ہم اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ہم دنیا کی اتنی بڑی طاقت ہیں کہ سارے ریزروز ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس بہت خزانے ہیں، لیکن ہم نہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں
نہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. یہاں ٹک لگایا جاتا ہے اور عمران خان صاحب کو رپورٹ دی جاتی ہے نہیں فیل ہو گیا ہے, اور ایک اور چیز وہ فیل کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور مسلم ممالک کا ظاہر ایک اور معاملہ بھی ہے کہ وہ آپ کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے دوسرے ممالک کے ساتھ, تو پھر آپ کو یہاں پر یونائٹ ہونے کا معاملہ نا پھر ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے. ذرا یہی بات میں شاہد امین صاحب سے پوچھتی ہوں. شاہد صاحب, پچھلے کئی عرصے سے ہم نے OIC کو غیر فعال دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی OIC نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے کوئی خاص طور پہ کوئی عملی اقدام اس طرح کی بات چیت کوئی کی گئی ہو. بڑا غیر فعال رہا یہ معاملہ. آج بات بھی کی جا رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ معاملات, وہ بڑے ناگزیر معاملات اور چیزیں جو ہم نے اس سے پہلے اس پر کوئی خاص عمل درآمد نہیں ہوا, اس پر اب کیا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم ممالک کریں گے اور اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ایک طرف رکھیں گے ان بڑے اہم معاملات پر؟ مجھے سوال پوچھ رہے ہیں. جی شاہد امین صاحب, بالکل آپ سے. نام نے لیا تو میں جی یقیناً امید تو یہی کرنی چاہیے کہ اس وقت جو اسلامی ممالک کے سامنے مسائل ہیں جس میں ظاہر ہے کشمیر اور فلسطین تو ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے, لیکن افریقہ کے بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کے بارے میں OIC ڈسکشنز کرے گی. اور پھر یہ کہ جو اسلاموفوبیا کا ذکر ہو چکا ہے, دیکھیے میں جی شاید آئی تھنک ڈسٹورشن ہو رہی ہے ان کی آواز میں کچھ. جی شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب سے جو ہے وہ ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں, شاہد امین صاحب, کیونکہ خود OIC میں بعثت پاکستانی سفیر موجود رہے ہیں, ہم جانیں گے کہ وہ قراردادوں سے آپ آتی ہے. جمیل, ہم نے یہ دیکھا کہ سالہ سال سے وہ کہتے ہیں کہ گرم ایوانوں کی نرم نشستوں پر بیٹھے قراردادیں پاس ہوتی ہیں, تالیاں بجتی ہیں, آپ ہم جیسے لوگ بات کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک طویل انتظار ہوتا ہے اور اگلے پھر کوئی 2 سال 4 سال یا پھر کوئی ہنگامی اجلاس کا انتظار ہوتا ہے. تو وہ جو ایکٹیو ہونا ہے اور جس کی ذکر ابھی لغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ طاقت سے مراد کوئی جنگ لڑنا تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ شاید مسلم ممالک اس طرح سے وہ کر ہی نہیں پا رہے ہیں, یا پھر شاید کہیں نہ کہیں وہ مفادات ہیں جسے ہم اکنامک مفادات کی بات کرتے ہیں, وہ مسلم ممالک کے آپس سے زیادہ کہیں اور نظر آتے ہیں. تو یہی وجہ ہے پھر کہ OIC ایک صرف علامتی سا ادارہ رہ گیا. دیکھیں مدثر اور سمیہ, دنیا میں کوئی بھی اس طرح کی آرگنائزیشن ہو, چاہے وہ اسلامی تعاون تنظیم ہو یا پھر اقوام متحدہ ہو یا اس طرح کا کوئی بھی بڑا ادارہ ہو, اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ سارے مل بیٹھیں, سر جوڑیں, کوئی قرارداد پاس کر دیں, کوئی مذمت ہو جائے, کوئی بیانیہ بن جائے, اور یا پھر کوئی فیوچر کی ریزولوشن پاس ہو جائے. اس کے علاوہ کیا انہوں نے جنگ تو نہیں کرنی ہوتی, انہوں نے کوئی دھاوا تو نہیں بول دینا ہوتا, یا انہوں نے کسی ملک کا بائیکاٹ تو نہیں کرنا ہوتا. یہ باڈیز بنی ہی اس لیے ہوتی ہیں تاکہ بیٹھا جائے, سکور سیٹل کیا جائے اور اپنا احتجاج باتوں کی صورت میں, ریزولوشنز کی صورت میں, چند نکات کی فارم میں رکھ دیے جائیں, انٹرنیشنلائز کر دیے جائیں, اور دنیا اس کو جان سکے کہ ہم ایک خاص کمیونٹی ہیں, ہماری یہ گریونسز ہیں, اس کو دیکھا جائے. اچھا, اس حد تک نذیر لغاری صاحب ہمارے استاد ہیں جنہوں نے بات کی 74 کے بعد سے اب تک یعنی 2021 تک, میرا نہیں خیال کہ یہ بیٹھنے والا معاملہ بھی اتنا سیریسلی لیا جا رہا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کم از کم آپ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر کوئی ڈیسیژن تو لیں کسی معاملے کے اوپر, اس معاملے کے اوپر بات تو کریں, اپنے تمام تر گریونسز کو رجسٹر تو کرائیں. وہ نہیں ہو پا رہا تھا, اور اب کم از کم اس نوبت تک ہم دوبارہ آ گئے ہیں کہ پاکستان کے ہوسٹنگ جیسچر کو دنیا نے, اقوام عالم نے اور خاص طور پر اسلامی ممالک نے سیریس لیا ہے. پاکستان کے اندر ہم وہ بیٹھ کر ہوسٹ کر رہے ہیں, اور اگر ہم یہ ذہنی طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھارت کے خلاف دھاوا بول دیں گے یا دنیا بھارت کا بائیکاٹ کر دے گی, یہ ہماری خام خیالی ہے. یا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے اسرائیل کا بائیکاٹ کر دے گا فلسطین کے میٹر کے اوپر, تو یہ ہماری خام خیالی ہے. یا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ بولا ہے تو پوری اسلامی ریاستیں یا ساری مسلم امہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو بائیکاٹ کر دے گی, تو یہ ممکن نہیں ہے. تعلقات بھی ہوتے ہیں. میں بالکل صحیح ہے, میں آپ سے مزید بھی بات کروں گی کیونکہ شاہد امین صاحب ہمیں ریکنیکٹ کر چکے ہیں, تو جمیل دوبارہ ہم ان کی جانب جاتے ہیں, ان کا موقف بڑا عام ہے. شاہد امین صاحب, ظاہر ہے آپ خود بھی نمائندگی کرتے رہے ہیں بطور سفیر OIC کی, آپ زیادہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. جو آپ گفتگو کر رہے تھے اور میرے سوال تھا, میں چاہوں گی ذرا آپ اس کو آگے بڑھائیے گا. جی جی بالکل. ایک تو یہ جو تاثر ہے کہ لاہور سمٹ کے بعد جو تھے حالات اچھے نہیں رہے ہیں, اسلامی دنیا جو ہے غیر فعال ہوگی, صحیح نہیں ہے.
1980 میں جب سوویت یونین نے افغانستان میں فوج کشی کی تو اسلام آباد میں OIC فورن مسئلے کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بڑا پاکستان نے افغانستان میں جہاد کے کانٹیکس میں بڑا اہم رول ادا کیا. پھر اس وقت یہ بھی ضیاء الحق صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا کہ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کو خطاب کریں آن بہاف آف OIC, اور وہاں پہ بڑا اس کا ایک مسئلہ میرے خیال میں ایسا رہا تھا. پھر یہ کہ میں تو ان کی جو 84 کا سمٹ ہوا, پھر 94 کا سمٹ ہوا, ان میں سب میں شریک ہوا. میرے خیال میں کبھی یہ امپریشن یہ نہیں تھا کہ پہلے کے مقابلے میں معاملہ کچھ کمزور ہو گیا ہے یا لیڈرز کی کمزوری ہو گئی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا جو ہے ابھی تک اپنے صحیح معنوں میں اپنا جو اثر رسوخ ہے اس کو استعمال نہیں کر سکی ہے. ہونے کو تو ہمارے پاس بڑے اہم ممالک ہیں جو آئل ایکسپورٹ پہ سب سے ٹاپ ہیں, دولت میں سب سے آگے ہیں, طاقت کے لحاظ سے بھی پاکستان نیوکلیئر پاور ہے, ٹرکی بھی بڑی اہم پاور ہے, لیکن اس کے باوجود OIC نے دنیا میں وہ رول ادا نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. سب سے بڑی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ آپس میں اتنے اختلافات ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے ایران اور سعودی عرب میں جو ایک کا ڈویژن ہے, اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں بالکل ایک افراتفری ہے کہ کوئی ایک طرف ہے کوئی دوسری طرف ہے. تو یہ جب دشواریاں ہیں تو پھر اسلامی ممالک کیسے کوئی فعال رول ادا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم اپنے وزیر اعظم کی تعریف کریں گے کہ انہوں نے بڑی ایک جذبہ دکھایا ہے کہ اسلامی دنیا کو متحرک ہونا چاہیے. جیسے یوکرین کے سلسلے میں ان کا جو انیشیٹو ہے, چاہے یہ کامیاب ہو یا نہ ہو, لیکن کم از کم کوئی نئی فکر تو ہے کہ کسی طریقے سے اسلامی دنیا جو ہے اپنا ایک دنیا میں ایسا رول ادا کرے جس سے دنیا کے امن کو استحکام ملے, غریب ممالک کی مدد کی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میرے خیال میں فلسطین کشمیر کے سلسلے میں موجودہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی بڑی اچھی باتیں کہی ہیں. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سعودی عرب کے فورن منسٹر نے کشمیر کے بارے میں واضح الفاظ میں ہماری حمایت کی ہے. پھر چین کے وزیر خارجہ کا موجود ہونا بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ OIC کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. یہ سارے پلس پوائنٹ ہیں. باقی جو ہماری کمزوریاں ہیں, جب تک آپس میں اتفاق نہیں ہوا ہے OIC جو ہے فعال نہیں ہوگی. بالکل, آپسی اتفاق والا تو صرف صدیوں کا معاملہ ہے, وہ تو اتنا لغاری صاحب ممکن نہیں ہے, خاص طور پر عرب کے اس خطے کے اندر کہ ایک طرف جو ہے وہ ایران ہو, دوسری طرف جو سعودی عرب کا معاملہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. لیکن سر اس اختلاف یہ آج نہیں ہے, یہ تو جب سے انقلاب ایران ہے اس سے لے کر آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی پہلے صدیوں کا یہ ایک معاملہ ہے. لیکن لغاری صاحب اس میں ایک چیز جو مثبت ہے کہ یہاں تمام ممالک کا اکٹھا ہونا پاکستان کے حوالے سے, کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اور پاکستان کے حوالے سے حکومتیں جو بھی آئیں, جو بھی رہیں, پارٹیاں جو بھی آئیں, لیکن یہ ایک اچھا جیسر ہے کہ پاکستان کے کم از کم یہ ایک ڈائریکشن اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ذریعے لائی گئی, یہ بھی ایک اچھا اقدام کہ اقوام متحدہ میں وہ ہوئی. پھر کشمیر کے حوالے سے زیادہ ایک توانا آواز, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور مسلسل رپورٹ کر رہا ہے, پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک توانا آواز کے طور پر تو آج کی کانفرنس ہے. نہیں, بہت اہم ہے یہ کانفرنس, قطع نظر اس کے کہ جن حالات کا ہمارے جو موجودہ آبجیکٹیو کنڈیشنز ہیں اور ہماری جو سیاسی حالات ہیں, اس سے قطع نظر اس کانفرنس کا ہونا ایک واقعہ ہے اور جس کو یاد رکھا جائے گا. اور جو ابتدائی تقریریں ہیں وہ بہت اہم تھیں اور وزیر اعظم کی تقریر بھی اہم تھی. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ کوئی رسمی چیز ہو رہی تھی. میں سیاسی معاملات پر ہمیں نہیں جانا چاہیے, آج ہم نہیں جا رہے ہیں اس طرف کہ وہاں پر ہمارے سیاسی گراؤنڈ میں, اور یہ ملک ہوتے ہیں ہمارے حکمران یا ہمارے حکمران سے وابستہ لوگ یا ہمارے اپوزیشن, یہ ساری چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں. پاکستان اصل چیز ہے, ہم پاکستان ہماری ریاست ہے اور ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ریاست کی نمائندگی یہاں پر مناسب اور مؤثر طور پر ہوئی ہے. اور جس طرح سے جو بات ہمیں کہنی چاہیے تھی, اگر عمران خان موجود تھے تو انہوں نے بات کی. اگر عمران خان نہ ہوتے, فرض کریں کہ کوئی اور ہوتا, میں ہوتا, تب بھی مجھے یہی بات کہنی چاہیے تھی. صحیح بات. یا جناب ہمارے شاہد امین صاحب ہوتے تو انہیں بھی یہی بات کہنی چاہیے تھی جو آج کی گئی ہے. اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے یہ جو ایک کنسپٹ دیا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ ساری کی ساری مصیبتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آپ کر لیتے ہیں, کہ جناب یہ دہشت گردی جو ہمارا ہی یا اسلام نے ان چیزوں کو جنم دیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے نہیں دیا ہے اور اسلام کا اس سے دہشت گردی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور دہشت گرد جو ہے
وہ دہشت گرد ہے، اس کو آپ مسلمان، عیسائی، کرسچن اس طرح کی چیز کہتے. پہلے تو سب سے پہلے پھر ہم یہ کہیں نا کہ کس نے 69 میں آسٹریلیا کا ایک عیسائی تھا جس نے مسجد اقصی میں بم رکھا، بم بلاسٹ کیا، اور جس سے وہ ممبر جو صلاح الدین ایوبی نے بنایا تھا وہ ڈسٹرائے ہوا. بالکل صحیح. اور اس کے ڈسٹرائے ہونے کے بعد یہ ڈیمانڈ پیدا ہوئی کہ جناب مسلم ممالک کا ایک فورم ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ ابھی بھی بہت سے انتہا پسند ہیں جو غائب میں ہوتے ہیں، اس کا تعلق بالکل بھی اسلام سے جوڑا نہیں جانا چاہیے. بہت ہی زبردست بات ہے، کیونکہ وزیراعظم نے نیوزی لینڈ میں جو مسجد پر حملہ ہوا تھا اس کا بھی ذکر کیا. تو یہ سارے معاملات ہیں اور بڑی زبردست یہ OIC کا اب تک کا اجلاس رہا. اس کے بعد بھی آگے کشمیر کے اوپر ایک بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو ہم آپ کو اس طرح سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.